بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی اور حماقت۔ خالد وہ ان بتوں کو پوجا کرتے تھے جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر بناتے تھے، اور ان کے ہاں یہ بت بہت ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ دادا جان، ان میں سے کوئی شخص جب سفر پر جاتا تھا، یہاں پڑاؤ کرتا، وہاں سے 4 پتھر اٹھا لیتا اور ان میں سے ایک خوبصورت پتھر کو اپنا رب یعنی معبود بنا لیتا اور اسے پوجتا۔ کھانا پکانے لگتا تو باقی 3 پتھروں کا چولہا بنا کر اس پر ہانڈی پکا لیتا تھا، اور جب پڑاؤ سے کوچ کرتا تھا تو ان پتھروں کو وہیں چھوڑ جاتا تھا اور جس جگہ اترتا وہاں سے اور 4 پتھر اٹھا لیتا۔ ہمارے اسلامیات کے استاد نے ہمیں بتایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قبیلہ کے جن کا نام حنیفہ تھا، کھجوروں کا ایک بت بنایا تھا، پھر جب بھوک لگی تو اسے کھا لیا۔ لوگوں نے کہاوت کے طور پر کہنا شروع کر دیا کہ حنیفہ نے اپنے رب یعنی معبود کو کھا لیا۔ اس پر سب بچے اور دادا جان ہنس پڑے۔ سکینہ: قبیلہ نے اس معبود کو کھا لیا جن کے آگے وہ سجدہ کرتا تھا۔ پہلے غذا کو خدا بنایا، پھر اسے بنائے ہوئے خدا کو غذا بنا لیا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں ان لوگوں کی عقلوں کی شرک نے خراب کر دیا تھا۔ خالد: میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ عرب تاجروں کو جب پتھر کے بت اٹھا کر سفر میں ساتھ لے جانا مشکل محسوس ہوتا تو وہ ستو گھی میں گوندھ کر اس کے بت بناتے اور سفر میں ساتھ لے جاتے۔ ان کا قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا، وہاں رات کے وقت ستو کے ایک بت کو پوج لیتے اور صبح اسے دودھ میں گھول کر اس کا ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ سکینہ: یہ تو وہی کھجوروں کے بت کی سی بات ہوئی کہ ستو کا بت رات کو ان کا خدا اور صبح کو ان کی غذا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ! کیسے جاہل اور احمق تھے لوگ! دادا جان: اسی لیے ان کے زمانہ کو جاہلیت کے زمانہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھو، یہ جاہلیت اور حماقت صرف عربوں میں ہی نہیں تھی، دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے لوگ بھی مختلف صورتوں میں ایسا ہی شرک کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تم ہندوؤں کا حال سنو تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہ لوگ کفر اور شرک میں عربوں سے بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ بتوں کی، دریا کی، آگ کی اور ناگ کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعد درختوں کو بھی پوجتے تھے اور لیلا چیزوں کو بھی پوجتے تھے جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ پیپل کا درخت تم نے دیکھا ہوگا، ہندو اس کی پوجا بھی کرتے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی لکڑی چولہے میں جلا کر ہانڈی روٹی بھی پکا لیتے تھے۔